بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کل ایک فیصلہ آیا تھا، ڈیٹیل ججمنٹ آئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس قاسم خان کی طرف سے، اور بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے اور بڑی خوبصورت ججمنٹ ہے۔ یہ جو جھوٹی درخواستیں دیتے ہیں یا جھوٹی پٹیشنز فائل کرتے ہیں، صرف اور صرف ایک سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے یا کچھ نہ کچھ بینیفٹ لینے کے لیے یا حکومتوں کو کہیں نہ کہیں بلیک میل کرنے کے لیے، یہ ان کے منہ پر تماچا بھی ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق بھی ہے جو اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں اور اکثر جھوٹی درخواستیں عدالتوں میں فائل کرتے رہتے ہیں۔ یہ 5 ڈاکٹرز کا ایک گینگ ہے اور ان 5 ڈاکٹرز نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس ریٹ پٹیشن میں پارٹی بنایا گیا پنجاب حکومت کو، اور موقف یہ اختیار کیا گیا کہ پنجاب حکومت نہ تو ہمیں پروٹیکشن ایکوپمنٹ دے رہا ہے، پنجاب حکومت نہ ہی ڈاکٹرز کے بارے میں کوئی ان کی ویلفیئر کے لیے کچھ کر رہا ہے، نہ پنجاب حکومت ہمیں تنخواہیں دے رہا ہے، نہ پنجاب حکومت ہماری تنخواہیں بڑھا رہا ہے، بلکہ ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں پنجاب حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ہمیں کسی بھی طرح کا ریلیف پہنچانے میں۔ جب ہائی کورٹ کی طرف سے نوٹسز دیے جاتے ہیں، نوٹسز بھیجے جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی، چیف سیکرٹری کو بھی، سیکرٹری ہیلتھ کو بھی، ان کی طرف سے جواب آتا ہے، وہ جواب جس میں ان 5 ڈاکٹرز کا ڈیٹا عدالت میں سبمٹ کروایا جاتا ہے، اور وہ بڑا ہی خوبصورت جواب ہے۔ اس کے اندر حکومت کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے، پنجاب حکومت کی طرف سے، کہ یہ جو 5 ڈاکٹرز ہیں، یہ جو پٹیشنرز ہیں، یہ نہ تو ان کی کوئی آج تک ڈیوٹی لگی ہے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جو کام ہو رہے ہیں، نہ تو وہاں پہ ان کی کوئی ڈیوٹی لگی ہے، نہ ہی یہ وہاں پر کسی قسم کی ان کو کوئی خطرہ ہے، نہ ہی انہوں نے جوائن کیا ہے کرونا وائرس کا جو معاملات اور جو ایک ایمرجنسی صورتحال چل رہی ہے، انہوں نے اس میں اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ یہ تو جنرل، یہ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، سرکاری ہاسپٹلز میں جاب کرتے ہیں، اور جو جنرل مریضوں کو دیکھا جاتا ہے، پیشنٹس کو دیکھا جاتا ہے، یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ مریضوں کو نہیں دیکھ رہے یا ان وارڈز میں کام نہیں کر رہے، تو ان کو ایکوپمنٹ کی کیا ضرورت ہے اور ان کو ایکوپمنٹ کیوں دیے جائیں، جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ ان کا جواب ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈاکٹرز ہیں نہ تو یہ کرونا وائرس کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، اگر ہر ڈاکٹر کو ہی پرووائڈ کرنے لگ جائے حکومت، جو کہ ابھی حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے، حکومت تو صرف ان کو پرووائڈ کر سکتی ہے جہاں پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جہاں پر ان لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے، یا جہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، یا جہاں پہ ان کے سینٹرز بنائے گئے ہیں، وہ ڈاکٹرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو فلی ایکوپمنٹ تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ ان کو تو جو جنرل ایکوپمنٹ ہے وہ سارے ڈاکٹرز کو جہاں دیے گئے ہیں تو ان کو بھی دیے گئے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ دوسرا ان کا جو تھا کہ ہمیں فنڈز نہیں دیے جا رہے، ریلیف نہیں دیا جا رہا، عدالت نے کہا کہ یہ سرکاری ملازم ہیں، اب ان سرکاری ملازموں سے کوئی پوچھے کہ یہ حکومت کے خلاف آ گئے ہیں ریٹ لے کر، اور یہ سرکاری ملازم بیسیکلی ریٹ کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ یہ سرکاری ملازم حکومت کے خلاف ریٹ فائل کرتے، اور وہ بھی جھوٹی، جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ ان کا کوئی اس سے تعلق ہے، نہ یہ کوئی ڈاکٹرز کی کسی تنظیم سے ریلیٹڈ ہیں، نہ یہ کوئی جنرل ڈاکٹرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو، عدالت نے اس میں ورڈ یوز کیے ہیں، یہ جو آرڈر ہے اس کے اندر عدالت نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ وہ پروفیشنلز ہیں جو اپنے آپ کو جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی درخواستیں دیتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالت نے نہ صرف ان کی پٹیشن خارج کی ہے، عدالت نے ان کے اوپر فائن بھی لگایا ہے، جو ایکسپنسز آئے ہیں، سارے کے سارے کاسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کاسٹ پے کرنے کا بھی عدالت نے آرڈر کیا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے، عدالت نے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ انہوں نے عدالت سے جھوٹ بولا ہے، عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور عدالت سے یہ چاہتے تھے کہ عدالت پنجاب حکومت کے خلاف کوئی آرڈر پاس کر دے، اور یہ عدالت کو گمراہ کرنے کی نیت سے انہوں نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی، نہ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کوئی اس میں کوئی رول ہے۔ اس کے علاوہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ
کہ پنجاب حکومت کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہے، پنجاب حکومت نے یہ کہا ہے اور پنجاب حکومت نے سیٹسفائی کیا عدالت کو کہ ڈاکٹرز کے حوالے سے پنجاب حکومت کافی محنت کر رہی ہے، ان کے مسائل کو دیکھ رہی ہے، ان کو ریلیف دے رہی ہے، ان کو ایکوپمنٹس دے رہی ہے، اور باقی بھی کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں ان کے حوالے سے پنجاب حکومت کی کارکردگی قابل تحسین ہے، یہ کہنا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز ایک نوبل پروفیشن ہے، اور وہ اس وقت ایک جنگ لڑ رہے ہیں، فرنٹ سپاہیوں کی طرح وہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن جو ڈاکٹرز جنرل جو پروفیشن ہے اس کا نام استعمال کر کے اس طرح کا جھوٹ اور فراڈ کر رہا ہے، ان کو اگر بے نقاب نہ کیا گیا تو یہ پورے پروفیشن کو بدنام کر دے گا، اور یہ جو ایک اتنا مقدس پروفیشن ہے اس کو خراب کر دیا جائے گا، یہ کہنا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا۔ اب میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا، جیسے ہماری بار کونسلز ہیں، بدقسمتی یہ ہے، ایک وقت یہ تھا کہ یہ بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کے جو الیکشنز تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ جمہوریت کی ایک اچھی مثال ہے کہ ہر سال چاہے ملک کے حالات جیسے بھی ہوں الیکشنز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی جاتی ہے، جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں بڑی اپریشیٹ کی جاتی تھیں۔ لیکن کچھ عرصہ سے بار کونسلز میں پروفیشنل کرمنلز آنے لگ گئے ہیں، جن کے پیچھے بڑے بڑے کرمنلز ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بیک کرتے ہیں۔ عام پروفیشنل وکیل بار کونسل کا ممبر بن ہی نہیں سکتا، جتنے کروڑوں روپے کا الیکشن ہو گیا ہے، یا جس حساب سے وہاں پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، یا جس حساب سے ان کو بڑے بڑے ہیبیچول کرمنلز پیچھے سے بیک کر رہے ہوتے ہیں، ایسے میں اب جو ہماری بار ایسوسیشنز ہیں یا بار کونسلز ہیں، بدقسمتی سے اس میں پروفیشنل لوگوں کا قحط ہوتا جا رہا ہے، اور میجورٹی وہ لوگ جا رہے ہیں جو نان پروفیشنل ہیں، یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرمنل بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں، جو صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے جا رہے ہیں، جو عام وکیل کے فائدے کے لیے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے ججز کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اور یہ جو سٹرائکس وغیرہ ہڑتالیں ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے پروفیشن پہ زوال آیا ہے، اسی طرح دن بدن ڈاکٹرز کا پروفیشن بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے، اور وہ بھی زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹرز نے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو سینئرز ہیں انہوں نے اس کو نہ سنبھالا، اور اسی طرح یہ ینگسٹرز کے ہاتھ دیے رکھا، تو یہ اس کو بدنام کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرٹ کے لوگ تھے، جنہوں نے میٹرک میں اچھے نمبر لیے، جنہوں نے ایف ایس سی میں اچھے مارکس لیے، پھر ایم بی بی ایس کیا اچھے کالجز سے، وہ تو بدماشی نہیں کرتے، وہ تو سٹرائکس نہیں کرتے، وہ تو اس طرح کی دنگا فساد نہیں کرتے، لیکن وہ بھی لوگ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ایل ایل بی، جس کے پاس پیسے ہیں وہ ایل ایل بی کر لیتا ہے، جس کے پاس جو جگیردار ہیں یا اس طرح فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، وہ مختلف پرائیویٹ کالجز سے ڈگریاں لے لیتے ہیں، قانون کے الف بے ان کو نہیں آتی لیکن وہ وکیل بن جاتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف دھونس کے ذریعے ریلیف لینا ہوتا ہے، جو میرٹ ہے اس کے اوپر وہ ریلیف نہیں لے سکتے۔ اسی طرح ہمارے جو میڈیکل کالجز، پرائیویٹ میڈیکل کالجز جس طرح ہمارے ملک میں پھیل گئے ہیں، اور پھر کوئی چائنا سے ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے، یہ اس طرح کے کمپیٹنٹ لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے میٹرک میں یا ایف ایس سی میں یا ایم بی بی ایس میں کوئی میرٹ کے اوپر آئے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرٹ پہ پورے نہیں اترے تھے، جو نالائق تھے، لیکن پیسہ تھا ان کے پاس، ان کی فیملیز کے پاس پیسہ تھا، جنہوں نے ڈگریز پرچیز کی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ڈگریز حاصل نہیں کی، ڈگریز پرچیز کی ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اس پروفیشن کو، ڈاکٹرز کو بدنام کر رہے ہیں، اس پروفیشن کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا ہمارے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں کہ وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ جو کبھی ایمرجنسی بند ہوتی ہے، کبھی یہ مریضوں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے معاملات اس نوبل پروفیشن کو بھی بدنام کر دیں گے۔ اور دوسری یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس طرح کی جھوٹی درخواستیں دینے والوں کو سزا دی ہے، ان کو جرمانہ دیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا آرڈر کیا ہے، اگر ہمارے آنریبل کورٹس اسی طرح کرنے لگ جائیں تو آپ کے 50% یہ جو جیلی درخواستیں آتی ہیں یا جو فکٹیشیس اپلیکیشنز آتی ہیں یا کیسز آتے ہیں، یہ سارے کے سارے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ جب تک ان کو اپریشیٹ کیا جاتا رہے گا، جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، یہ عدالتوں کا بھی ٹائم ضائع کریں گے اور کسی بھی انوسینٹ آدمی کے خلاف جا کر
اب کتنا آسان ہے کہ آپ ایک ریٹ فائل کر دیتے ہیں حکومت کے خلاف، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو، چاہے وہ کسی بھی صوبے کی حکومت ہو، اور عدالتیں ان کو نوٹسز جاری کر دیتی ہیں، وہ آتے ہیں، وہ رپورٹیں سبمٹ کرواتے ہیں، اور اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور حکومت کے جو اوریجنل کام ہیں ان میں کتنا مسئلہ بنتا ہے، کتنی پریشانی بنتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بڑا احسن اقدام ہے، اور باقی جو جسٹس صاحبان ہیں یا باقی صوبوں کے جو ہائی کورٹس ہیں وہ بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ہر اس شخص کو جو جھوٹی درخواستیں فائل کر رہا ہے، اگر ان کو سزائیں ملنا شروع ہو جائیں تو ہمارے ملک میں بہت بڑا جو لٹیگیشن کا ایک ریشو ہے وہ کم ہو سکتا ہے، اور عدالتوں سے جو جھوٹے کیسز ہیں ان کا جو ریشو ہے یا پرسنٹیج ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اور عدالتیں جو پیور لوگ ہیں، جو اوریجنل جن کے ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنا وقت دے سکتی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔